خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اہم موضوع پر کہ بڑی بڑی کمپنیاں اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنے پیسوں کی حفاظت آخر کرتی کیسے ہیں۔ تو چلیں سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے۔ فائرمار نامی ایک بہت بڑی ڈرگ سٹور چین نے تقریباً $1 ارب کے نقصانات چھپانے کی کوشش کی۔ سوچے ذرا، اتنا بڑا فراڈ، ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیسے؟ اچھا، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کمپنیوں کو اپنے اثاثوں یعنی اپنے پیسوں اور سامان کو بچانے کے لیے کن کن خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ فارمور اسکینڈل میں سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا تھی؟ یہ کہ دھوکہ کسی باہر والے نے نہیں دیا، بلکہ یہ سب کچھ کمپنی کے اندر سے ہی ہوا تھا۔ ہوا یہ کہ ٹاپ مینجمنٹ اپنے بجٹ ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، تو انہوں نے جان بوجھ کر اپنی انوینٹری کی قیمتیں بڑھا چڑھا کر دکھائیں تاکہ لگے کہ کمپنی بہت منافع میں جا رہی ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ جب لیڈرشپ ہی بے ایمان ہو اور کوئی روک ٹوک نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، فورڈ مور کوئی اکیلا کیس نہیں ہے۔ کمپنیوں کو روزانہ اس طرح کے خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ کبھی فرضی کمپنیوں کے نام پر پیسے نکال لیے جاتے ہیں، کبھی ملازمین اپنے خرچوں کے بل بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور کبھی تو سیدھا سیدھا انوینٹری یا کیش ہی چوری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سارے راستے ہیں جن سے پیسہ چپکے سے کمپنی سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان سب خطرات سے کمپنیاں خود کو بچاتی کیسے ہیں؟ اس کا جواب ایک بہت ہی مضبوط نظام میں ہے جسے کہتے ہیں کارپوریٹ گورننس۔ اسے ایک طرح کی حفاظتی ڈھال، ایک شیلڈ سمجھ لیں۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ مسئلہ ہے کیا، پھر اس کے حل یعنی کارپوریٹ گورننس کی شیلڈ کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ سب مل کر اعتماد کی مضبوط بنیاد کیسے بناتا ہے۔ اچھا، تو یہ کارپوریٹ گورننس آخر ہے کیا بلا؟ سادہ لفظوں میں یہ اصولوں اور طریقوں کا ایک پورا سسٹم ہے جس سے کمپنی کو چلایا اور کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مطلب ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام۔ اس کا مقصد صرف چوری روکنا نہیں، بلکہ یہ یقینی بنانا ہے کہ کمپنی کی لیڈرشپ ہر کام کے لیے جواب دہ ہو۔ اس حفاظتی شیلڈ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 اہم حصے ہیں۔ پہلا، انتظامی نگرانی۔ دوسرا، اندرونی کنٹرولز۔ تیسرا، مالیاتی ذمہ داری۔ اور چوتھا، اخلاقی طرز عمل۔ جب یہ چاروں چیزیں مل کر کام کرتی ہیں تبھی کمپنی کے اثاثے محفوظ رہتے ہیں اور ہر کام میں شفافیت آتی ہے۔ چلیں اب ذرا پہلے 2 حصوں کو قریب سے دیکھتے ہیں، یعنی نگرانی اور اندرونی کنٹرولز۔ ان کو آپ کمپنی کے رولز آف دا روڈ یا بنیادی اصول سمجھ لیں۔ دیکھیں، انتظامی نگرانی کا مطلب صرف آرڈر دینا نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ مطلب یہ کہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے سسٹم بنائیں جن سے یہ پکا ہو کہ پیسہ صحیح جگہ اور صحیح طریقے سے خرچ ہو رہا ہے۔ اور صرف سسٹم بنانا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھتے رہنا کہ ان پر ٹھیک سے عمل ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک کمپنی کو کچھ سامان خریدنا ہے، تو ایک اچھے کنٹرول سسٹم میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ایک مینیجر اس خریداری کی منظوری دے گا، ٹھیک ہے؟ پھر سامان وصول کرنے والا کوئی اور بندہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ سامان ایک محفوظ جگہ پر رکھا جائے گا، اور آخر میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ پیسے دینے سے پہلے سارے کاغذات چیک کرے گا، یعنی آرڈر، سامان کی رسید اور بل۔ سب کچھ میچ ہوگا تو ہی پیمنٹ ہوگی۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں پورا کنٹرول نہیں رہتا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اصل نقطہ یہی ہے، ہر کنٹرول ایک خاص قسم کے خطرے کو روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ جیسے کام کو الگ الگ لوگوں میں بانٹنے سے فرضی خریداریوں کا چانس کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بل ادا کرنے کے بعد اس پر مہر لگانے سے یہ یقینی ہو جاتا ہے کہ اسی بل پر دوبارہ پیمنٹ نہ ہو۔ مطلب ہر مسئلے کا ایک خاص حل۔ اچھا، یہ تو ہو گئے سسٹم اور اصول۔ اب آتے ہیں اگلے 2 ستونوں پر جو کہ گورننس کے ہیومن ایلیمنٹ یعنی انسانی پہلو سے تعلق رکھتے ہیں۔ مالیاتی ذمہ داری، یہ ایک بہت ہی گہرا اور اہم کانسیپٹ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مینیجرز کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کمپنی کا پیسہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ وہ اس پیسے کے مالک نہیں بلکہ صرف نگران ہیں، امین ہیں۔ انہیں یہ پیسہ مالکان کی طرف سے امانت کے طور پر دیا گیا ہے۔ اور یہ سوچ ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے۔ جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے، جب ٹاپ مینجمنٹ خود اخلاقی طور پر کام کرتی ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتی ہے تو اس سے کارپوریٹ گورننس خود بخود مضبوط ہو جاتی ہے۔
مطلب صاف ہے، لیڈرشپ جیسی ہوگی ویسی ہی پوری کمپنی بنے گی۔ اب اس کا عملی طور پر کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جہاں اخلاقی ماحول مضبوط ہوتا ہے وہاں اصول صرف دیواروں پر لگے پوسٹر نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کے کام اور فیصلوں میں نظر آتے ہیں۔ اور جہاں ماحول کمزور ہو، جہاں لیڈرشپ خود ہی اصولوں کی پرواہ نہ کرے، وہاں فراڈ اور بے ایمانی کے لیے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے فار مور کے کیس میں دیکھا۔ تو آخر میں ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ چاروں چیزیں، نگرانی، کنٹرول، ذمہ داری اور اخلاقیات، یہ سب مل کے آخر حاصل کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر یہ گورننس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کاموں میں کوئی ترتیب نہیں ہوگی، ہر طرف افراتفری ہوگی، کمپنی کے اثاثے یعنی کیش اور سامان بالکل غیر محفوظ ہوں گے، اور سب سے بڑی بات، انویسٹرز، ملازمین اور مالک کسی کا بھی کمپنی پر کوئی بھروسہ نہیں رہے گا۔ اور یہی تو اصل بات ہے، کارپوریٹ گورننس صرف اصولوں اور ضابطوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اعتماد بنانے کا ایک نظام ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو سرمایہ کاروں کو یقین دلاتی ہے کہ ان کا پیسہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، جو ملازمین کو بتاتی ہے کہ یہ کمپنی ایمانداری سے کام کرتی ہے، اور جو گاہکوں کو یہ بھروسہ دیتی ہے کہ وہ ایک قابل اعتبار ادارے کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو آخر میں بس ایک سوال، یہ سب کچھ جاننے کے بعد کیا کوئی ایسی کمپنی میں اپنا پیسہ لگائے گا جس کے پاس اپنی حفاظت کے لیے یہ مضبوط شیلڈ ہی نہ ہو؟ جواب شاید نہیں میں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں کارپوریٹ گورننس اتنی زیادہ اہم ہے۔